کے ساتھ میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے اکاڑا سے آئے ہوئے مہمان حضرت مولانا قاری تصور سلفی صاحب، ان کا استقبال نعروں میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا تصور سلفی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ۔ عزیز ساتھیوں، واجب القدر بھائیوں، معزز علماء کرام، آج جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ نماز کے متعلق ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی عظمت کیا ہے، نماز چھوڑنے والے کا انجام کیا ہے۔ اس کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ خالق المالک سے دلی دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ عزیز ساتھیوں، نماز کی کسی حالت کے اندر بھی چھٹی نہیں ہے، چاہے بندہ سفر کے اندر ہے، حضر کے اندر ہے، بیمار ہے، کسی بھی حالت کے اندر ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ خالق المالک نے رعایت ضرور دی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا، 2 پڑھ لے، 2 نہیں پڑھ سکتا 1 پڑھ لے، لیکن نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ آپ کو ایک حدیث سناؤں گا، آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نماز سے محبت کرتے تھے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر موجود ہیں۔ ماں جی عائشہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جو ہی ہوش آئی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ماں جی عائشہ سے پوچھتے ہیں، عائشہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہ اللہ کے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگوں نے نماز ادا نہیں کی۔ ماں جی عائشہ حدیث کی راوی ہیں، کہتی ہیں صحابی کو حکم دیا، صحابی نے پانی لا کر دیا، محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، غسل سے فارغ ہوئے پھر بھی ہوش ہو گئے۔ آپ نے اس حدیث سے اندازہ لگانا ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر نماز کا خیال کرتے تھے۔ پھر ہوش آئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی سوال کیا کہ عائشہ لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر پانی منگوایا، غسل کیا، غسل سے فارغ ہوئے، تیسری مرتبہ پھر بے ہوش ہو گئے۔ یہ درد کی شدت تھی، یہ عالم تھا۔ جب چوتھی مرتبہ وہی عمل دہرایا تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طبیعت کے اندر فاقہ محسوس کیا۔ ایک کندھے کو سہارا دیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کندھے کو سہارا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے کدھر لے جا رہے ہیں؟ ہاسپٹل کے اندر نہیں، کسی دوا خانے کے اندر نہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد کے اندر لے جایا جا رہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پاؤں اٹھا کر رکھ لے، زمین پر لگتے جا رہے تھے، زمین پر لینیں بن رہی تھی۔ اس حالت کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے مسجد کے اندر آئے۔
آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیجئے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بیمار، بیماری کی اس قدر شدت، لیکن اس کے باوجود مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ وہ پیغمبر جس کی اللہ خالق المالک نے زندگی کی آنے والی اور پہلے کی ساری غلطیاں اللہ معاف فرما دی، وہ پیغمبر نماز کا اتنا خیال کر رہے ہیں، میں تو آپ ہوں ہی گناہگار۔ عزیز ساتھیوں، واجب القدر بھائیوں، نماز کی کسی حالت کے اندر چھٹی نہیں ہے۔ ہم تندرست نوجوان، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کوئی بیماری نہیں، لیکن اس کے باوجود جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی تمہاری نماز کے اندر ہے، لیکن ہم ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، لوگوں کے سامنے رونا روتے ہیں، ہماری پریشانیاں بڑھ گئی، ہمارے روزی روٹی پوری نہیں ہو گئی۔ اصل کے اندر تم نے اذان کو بلا دیا، اللہ کہتا ہے کامیابی مسجد کے اندر ہے، نماز کے اندر ہے، آؤ کامیابی حاصل کرو۔ ہم کہتے نہیں، کامیابی ہمارے کاروبار کے اندر ہے، ہم نے دکان بند کر دی، کسٹمر چلا جائے گا، ہماری روزی روٹی کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ کی قسم، تمہاری روزی روٹی جو تمہیں تمہاری لکھ دی گئی ہے، اس میں نہ کمی آنے والی نہ زیادتی آنے والی۔ میں آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مخلوقات میں سے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا گیا وہ قلم تھی، اور 50,000 سال پہلے دنیا بنانے سے اللہ نے آپ کا اور میرا رزق مقدر سارا کچھ لکھ دیا۔ آپ کس لیے پریشان ہوتے ہیں؟ روزی روٹی کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار نماز چھوڑ دی، نماز کے لیے مسجد چلا گیا، میرا کوئی کسٹمر ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کی قسم، اگر تم نماز کے لیے آ جاؤ گے، اللہ پاک تمہاری روزی کے اندر برکت ڈال دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نہ کرے آپ پر اور مجھ پر یہ وقت آ جائے کہ ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، تیمم بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے یا میں ہسپتال کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں، ایک بازو پر گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، دوسرے بازو پر بلڈ کی بوتل لگی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی نہیں، ہمارا پیشاب نکل چکا ہے، کپڑے پلیت ہو چکے ہیں، بستر پلیت ہو چکا ہے، کوئی وضو کروانے والا نہیں، کوئی تیمم کروانے والا نہیں، اس حالت کے اندر بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے تم وضو نہ کرو، تم غسل نہیں کر سکتے نہ کرو، تیمم نہ کرو، تمہارا اگر دماغ کم کر رہا ہے تو دماغ کے اشاروں سے نماز پڑھو، نماز کی اجازت نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، اللہ اپنے قرآن مجید کے اندر 700 مرتبہ نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، 700 مرتبہ۔ حالانکہ اللہ اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے کہ میرے بندے نماز پڑھو، تو ہمیں چاہیے تھا ہم نماز پڑھتے، لیکن حمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ خالق المالک نے 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ کہیں اللہ خالق المالک فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، کہ نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کہیں اللہ خالق المالک فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ اللہ بار بار تمہارے اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہیں کہ لوگوں نماز کی چھٹی نہیں ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، نماز پڑھو۔ اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کے ستون کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کو داتا دستگیر لجپال غوث اعظم مان لینے کے بعد، سب سے پہلا فریضہ کون سا عائد ہوتا ہے؟ نماز کا۔ نماز قائم کرنی ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ نماز کا۔ ہماری مسجدیں ویران ہیں، بازار ہمارے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں، رش سے بھرے ہوئے ہیں،
ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا حکمران جو ہے بڑا ظالم ہے، فلاں لوگ بڑے ظالم ہیں۔ اللہ کی قسم حقیقت کے اندر ہم نے اپنے رب کو بلا دیا، رب نے ہماری روزی روٹی کو تنگ کر دیا۔ جب لوگ مسجد میں آیا کرتے تھے، نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک گھر کا ایک کمانے والا تھا، سارا گھر کھانے والا تھا، رزق ختم نہیں ہوتا تھا۔ اب سارے لوگ کمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود روزی پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم نے اللہ خالق المالک کے فرامین کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بلا دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز ساتھیو، اللہ خالق المالک قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی پاکیزہ بنانا چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری عزت بڑھ جائے، لوگ ہماری عزت کریں، تو اللہ خالق المالک فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔ اگر تم بے حیا نہیں بنو گے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری عزت بن جائے، لوگ ہمارا اکرام کریں، تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گناہ چھوٹ جائیں گے، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری عزت بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ سب سے جو محبوب اللہ خالق المالک کے ہاں عمل ہے وہ کون سا ہے؟ الصلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ عبداللہ بن مسعود پوچھتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد کون سا عمل؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا۔ جہاد اسلام کی کوہان ہے، جہاد کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، شہرت ملی جہاد کی وجہ سے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے جہاد کو چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر کفار کے سامنے تم سینہ سپر ہو، ان کی طرف سے گولیاں بارود آ رہی ہیں، اس حالت کے اندر بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، جہاد ادھر بند کرو، نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز پہلے جہاد بعد میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو اماموں کے قول آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے ہاں جو تارک نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ کافر ہے، اسلام سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں ہے۔ تارک نماز کافر ہے، یہ میری بات نہیں، امام صاحب کی بات ہے۔ اگر میری بات ہو ٹھکرا دینا، یہ وقت کے امام ہیں، انہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے۔ ان کے ہاں اسلام کی نماز کی عظمت کیا ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، وہ کافر، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی کے نزدیک، امام شافعی فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ واجب القتل ہے۔ اگر اسلامی حکومت آ جائے، اسلام کا دستور نظام آ جائے، تو امام شافعی فرماتے ہیں اسلامی حکومت کو چاہیے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کروا دے جائے۔ آپ کے دلوں کے اندر نماز کی اہمیت ہی نہیں، گھروں کے گھر بے نمازی، محلے کے محلے بے نمازی، برکتیں کہاں سے آئے؟ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرماتے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے، جب تک پکا نمازی نہ بن جائے جیل کے اندر بند رہنے دیں۔ جب پکا نمازی بن جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، اس وقت جیل سے باہر نکالا جائے۔ اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کوڑا کوڑا تھو تھو، اور نہیں عزیز ساتھیوں، وہ فرماتے ہیں امام صاحب
پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا جنازہ بھی نہ بڑھایا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اس کو دفن بھی نہ کیا جائے۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، تارک نماز ہے، جو بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بات نہیں ہے مگر میری بات اور ٹھکرا دینا۔ نعت کے وہی فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقط جاؤ جہنم، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، اللہ خالق المالک کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ پکا جہنمی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی، فرمایا اللہ زندگی کے سارے اعمال برباد کر دیتے۔ اتنی لمبی عبادات، اتنے قرآن سنانے والے قاری، یہ سن لیں اگر ایک نماز بھی چھوٹ گئی تو اللہ خالق المالک کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں اللہ سارے اعمال برباد کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ خالق المالک سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔